آئیے حضرات، ہمارے سروں پر مولا عباس کا علم لہرا رہا ہے. ہم اس کے سائے میں فرش عزا پر بیٹھ کر مجلس عزا سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. شاعر نے کہا کہ دنیا میں جو پھیلی ہوئی خوشبو وفا ہے، دنیا میں جو پھیلی ہوئی خوشبو وفا ہے، وہ پرچم غازی کے پھریرے کی ہوا ہے. دنیا میں جو پھیلی ہوئی خوشبو وفا ہے، وہ پرچم غازی کے پھریرے کی ہوا ہے. اور 100 بار قلم کانپتے ہاتھوں سے گرا ہے. توجہ کا تعلیم ہوں کہ 100 بار قلم کانپتے ہاتھوں سے گرا ہے، تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ہے. 100 بار قلم کانپتے ہاتھوں سے گرا ہے، تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ہے. اور مانا کہ زمانے کی بہت تیز ہوا ہے، عباس کا پرچم ہے جھکا تھا نہ جھکا ہے. عباس کا پرچم ہے جھکا تھا نہ جھکا ہے. بہتے ہوئے دریاؤں پہ احسان تیرا ہے، پانی کی ہر ایک بوند پہ عباس لکھا ہے. کیا کہنا، پانی کی ہر ایک بوند پہ عباس لکھا ہے. اور چلو میں اٹھایا تھا مگر پھینک دیا ہے، عباس کا منہ آب رواں دیکھ رہا ہے. عباس کا منہ آب رواں دیکھ رہا ہے. اور یہ کون علی ہی کی طرح گھر سے چلا ہے، یہ کون علی ہی کی طرح گھر سے چلا ہے. حیران نصیری بھی کھڑا دیکھ رہا ہے، حیران نصیری بھی کھڑا دیکھ رہا ہے. تو کل تک جو اکڑتا تھا فصیل آج وہ دریا عباس کے قدموں میں پڑا لوٹ رہا ہے. عباس کے قدموں پہ پڑا لوٹ رہا ہے. آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں صدر ہوں جناب مولانا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی. مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ. ارسلہ بدین المشہور وعلم المعصور والکتاب المستور. مولانا ومقتدانا وہادینا بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. صلوات بھیجئے محمد. خاندان زہرا پہ مل جل کر بآواز بلند صلوات. واجب الاحترام مومنین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام. ظاہر سی بات ہے ایک مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد پھر آدمی کھانا بھی کھاتا ہے اور آرام بھی کرتا ہے، اور آرام کے بعد پھر آنا تھوڑے دیر اس کے مشکلات ہوتی ہیں. لیکن میں صرف ایک مرتبہ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ذرا سے یہ جو پھیلے ہوئے ہیں قریب آ جائیں. یہ ادب فرش عزا کے خلاف ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. اس سے بہتر مل جل کے بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد. عزیزان گرامی، قبل اس سے کہ سایہ مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت باتیں عرض کی جائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جلوس کا بھی سلسلہ ہے، تو انشاءاللہ دامن وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی تاکہ آپ ہر عبادت میں شریک ہو، کسی ایک عبادت سے آپ محروم نہ رہ جائیں.
فارسی کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں دہقان. اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو وہ اردو میں آتا ہے دیہات. کسی دیہات کے اندر ایک کسان رہتا تھا. اس نے ایک گائے پال رکھی تھی اور وہ اس خود گائے سے بڑی محبت کرتا تھا. حد یہ ہے کہ علامہ روم تحریر فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ مولانا تشریف رکھیے بیٹھیے. دیکھیے سلوات ایسی بھیجے کہ لگے کہ مجلس شروع ہو گئی. ارے بھائی مولانا اعجاز صاحب آپ بہت دور کیوں بیٹھے؟ آ جائیے آگے. ایک اور سلوات بھیجے محمد. میں اپنے لیے فخر تو نہیں کہہ سکتا. آگے یہ ضرور کہہ دوں گا کہ آپ کے صوبہ گجرات کے اندر میرے بہت سے ایسے ہونہار طالب علم یا یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے استاد آپ کے یہاں خدمت کر رہے ہیں. تو یہ وہ طلاب کرام ہمارے ادارے کے رہے جو بہت ہی اچھے رہے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزان گرامی کی دہقان کہتے ہیں دیہات کو. مطلب یہ فارسی کا لفظ ہے دہقان، لیکن آپ اس کو اردو میں آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں دیہات. ایک دیہات میں علامہ روم کا یہ فکرہ ہے. یہ صرف اس لیے آپ کو سنا دے رہا ہوں تاکہ بات اپنی منزل سے مل جائے. اس نے ایک گائے پال رکھی تھی اور اس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا. حد یہ ہے کہ جو شے اپنے لیے پسند کرتا تھا اس کے لیے بھی پسند کرتا تھا. کوئی شے خرید کے لیے آتا تھا کھانے کے لیے تو اس کو بھی کھلاتا تھا. ایک روز ایسا ہوا کہ وہ بازار گیا ہوا تھا اور بازار سے اس کے لیے کچھ شے لے کے آیا. اس کو صرف جو ہے بطور کہانی نہ سنیے گا. اب جب بازار گیا تھا تو وہاں سے اس نے کچھ اشیاء خریدی اور خریدنے کے بعد وہ لے کے آیا. جس وقت گیا تھا تو اس وقت جو ہے دن کا اجالا تھا. جب واپس ہوا تو رات ہو چکی تھی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جنگل سے ایک شیر آیا اور شیر نے اس گائے کو کھا لیا اور کھانے کے بعد خود اس کی جگہ کے اوپر بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا. جب رات کی تاریکی ہو گئی، رات کا اندھیرا ہو گیا، اس سناٹے میں جب یہ کسان آیا اور آنے کے بعد اس کے قریب گیا اور اپنے پیر سے اس کو ٹہوکے دے رہا ہے اور بار بار اس سے کہتا ہے کہ تو اٹھتی کیوں نہیں ہے، تو کھاتی کیوں نہیں ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ یہاں اٹھتی کا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ اٹھنے والا بیٹھا ہوا ہے، کھانے والا بیٹھا ہوا ہے. بار بار اسے اپنے پیر سے ٹہوکے دے رہا ہے اور بار بار یہ فکرہ کہہ رہا ہے آج تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اٹھتی کیوں نہیں ہے، تو کھاتی کیوں نہیں ہے، میں تیرے لیے بہت اچھی چیز لے کے آیا ہوں. تب شیر عالم تصور میں کہہ رہا ہے کہ ایک کسان، اے دیہاتی، تو مجھے رات کی تاریکی میں دیکھ رہا ہے، اگر تو مجھے دن کے اجالے میں دیکھ لے تو تیرا کلیجہ میرے خوف سے پھٹ جائے گا. علامہ روم نے جو یہاں سے ٹن لیا ہے وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. وہ ارشاد فرماتے تو علی را در سیاہی دیدئی زی سبب از دیگرہ افزودئی. تم نے علی کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا ہے. کیا عرض کر رہا ہوں، تم نے علی کو جہالت کی تاریکی میں دیکھا ہے اس لیے تم نے دوسروں کو بڑھا دیا ہے. اگر تم علی کو ان کے علم کے روشنی میں دیکھ لیتے تو تمہارا کلیجہ خوف سے پھٹ جاتا. ایک صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد کی حضور. قرآن مجید کچھ جملے میں ادبی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہو جن کو ذرا سے بھی ادب سے واقفیت ہوگی. الحمدللہ
बाफ़हम हज़रात आप समझते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। और न मेरी ये आदत है कि मैं बार बार हाथ जोड़ के आपसे कहूँ कि सरकार आप मेरे साथ चलते रहिए। अगर मेरे फ़िक्रे आपकी समझ में आते तो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा कुरान मजीद मोहम्मद व आले मोहम्मद की हसीन अदाओं का मजमुआ है। पूरा कुरान मजीद इल्मे सही है, आले मोहम्मद अमले सही है। ये अमल करते रहे, कुरान मजीद बनता रहा। ये रज़्म में आए आयत नाजिल हुई, बज़्म में आए आयत नाजिल हुई। अगर कोई ये सोचे इस दुनिया के अंदर कि हम तन्हा इल्म से फ़ायदा उठा ले, तो कभी तन्हा इल्म से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता जब तक कि उसके ऊपर अमल न किया जाए। इल्म हासिल करना एक अलग शय है, उसके ऊपर अमल करना एक अलग शय है। मसलन दुनिया ये सोचे कि सिर्फ़ और सिर्फ हम इल्म से फ़ायदा हासिल कर ले, तो इल्म से फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता। खुदा न खास्ता मैं यहाँ के ऊपर आया, मिसाल बराए मिसाल कोई अपने ऊपर न समझेगा, और जब मैं यहाँ आया तो मेरे सर में बड़ा शिद्दत का दर्द पैदा हो गया। मैंने अमीर भाई से कहा कि भाई बिरादरम, मेरे सर में बहुत शिद्दत से दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अहमदाबाद में एक सर के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ हम आपको लेके चलते हैं, वहाँ हम आपको दिखाते हैं, तवज्जो कीजिएगा। हम दोनों आदमी वहाँ पहुँचे, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, नंबर भी ले लिया, बाहर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करते करते हम दोनों का नंबर आया। जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने उनसे बताया अपनी गुजराती ज़बान में, जो भी समझ लीजिए, हो सकता है इंग्लिश में बताया हो, ये हमारे धार्मिक गुरु हैं, ये हमारे मौलाना हैं, ये लखनऊ से आए हुए हैं, इनके सर में बहुत शिद्दत से दर्द हो रहा है, आप ऐसा कीजिए कि इनका इलाज कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। बड़े महंगे आदमी, उन्होंने कलम उठाया, एक कागज़ उठाया, उसके ऊपर कुछ फ़िक़रात लिखे, और लिखने के बाद उन्होंने इनको थमा दिया। जो उनकी फ़ीस बनती थी उन्होंने फ़ीस लेके रख ली। हम दोनों आदमी बड़े मुतमईन होके वहाँ से चले आए। अब जब हम यहाँ के ऊपर आए कानूदर के अंदर, तो जनाब अमीर साहब ने ये किया कि एक पंसारी की दुकान के ऊपर गए। पंसारी तो आप समझते होंगे, जो परचून की दुकान जिसको बोलते हैं, जहाँ हर शय मिल जाए। उस दुकान के ऊपर गए और जाने के बाद उन्होंने एक धागा ख़रीदा। ख़रीदने के बाद एक पुड़िया बनाई, बनाने के बाद मेरे गले में लटका दिया। मैं उस पुड़िया के लटकाए हुए हूँ। पूरी रात बड़ी बेकर्बी के आलम मैंने गुजारी। सुबह नमूदार हुई, हमने इनको बुलवाया। आप तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बड़ा मशहूर है, बड़ी सलाहियत का मालिक है, आपने ले जाके मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। कहने लगे कि मौलाना आराम तो मिलना चाहिए था, इसलिए कि शहर का बहुत ही मशहूर डॉक्टर है। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों। कोई बात नहीं, फिर चलते हैं। फिर हम दोनों वहाँ पहुँचे। किसी सूरत से हमारा नंबर आया। इन्होंने कहा भैया आपका शहर के अंदर बड़ा नाम सुना था, इस मकसद के मातहत हम आपकी खिदमत में आए थे। कहा क्या हुआ? कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तवज्जो कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहा किया क्या आपने? कहा आपने जो तहरीर लिखी थी हम लेके गए। जाने के बाद हमने एक पंसारी की दुकान से एक धागे को ख़रीदा। ख़रीदने के बाद पुड़िया बनाई, बनाने के बाद गले में लटका दी। उन्होंने हम दोनों की सूरतें देखी। देखने के बाद कहा सूरत से तो लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। सूरत से लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं। मैंने उसके ऊपर अपना इल्म दिया था। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, उस पर्चे के ऊपर मैंने अपना इल्म तहरीर किया था। अगर आप चाहते कि मेरा इल्म आपको फ़ायदा देता तो आप उस पर्ची को लेके जाते मेडिकल स्टोर के ऊपर, पर्ची दिखाते, आपको दवाइयाँ मिलती। जब आप दवा खाते तब आपको मेरा इल्म ये फ़ायदा देता। ए उम्मत मुस्लिमा, कुरान मजीद कभी फ़ायदा न देगा जब तक कि आले मोहम्मद का सहारा न लिया जाए। एक सलवात भेजे मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद।
بآواز بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ذرا ذرا سا آپ لوگ اور کھسک جائے، چونکہ مومنین جیسے آواز گونجتی ہے تھوڑا تھوڑا آدمی آتے ہیں، ذرا سا اب اتنے بھی نہ ہے کہ آپ کا سر بھی درد کرنے لگے، تشریف لے آئے۔ ایک مل جل کے بآواز بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیہ مبارکہ، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، بہت ہی مشہور آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ابھی 1 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے آپ نے اس آیت کے اوپر عمل بھی کیا ہوگا۔ ذی الحجہ کے لاسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں آیہ مباہلہ، اور اگر یہ آیت بھی ہمیں نہ آئے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم آیہ مباہلہ کو بھی نہیں جانتے ہیں، ہمیں آیہ مباہلہ بھی نہیں یاد ہے۔ ہوا کیا تھا؟ دیکھیے، الگ الگ فکر ہوتی ہے، الگ الگ عطائے مولا ہوتی ہے۔ اس مباہلے میں ہوا کیا تھا؟ مباہلہ ہے باب مفاعلہ کے اوپر۔ مفاعلہ کے معنی کیا ہے؟ آپس میں جنگ کرنا، آپس میں بحث کرنا، اس کے ہم وزن کے اوپر یہ لفظ استعمال کی جاتی ہے۔ نصارہ اور نجران ہے، انہوں نے کہا ہم مباہلہ کریں گے۔ آواز قدرت آئے میرے حبیب، اگر یہ تم سے مباہلے کے لیے کہہ رہے ہیں تو بے شک آپ مباہلے کے لیے جائیے، جبکہ میرے فکروں کو سنیے گا۔ اگر نفس کی بات آئی ہے تو حضرت علی کو لے لیجئے، اگر نساء کی بات آئی ہے تو شہزادی کو لے لیجئے، اگر بیٹوں کا تذکرہ آیا ہے تو حسنین کو لے لیجئے، خود چلے جائیے۔ جس وقت یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی، تاریخ کامل جس کے پاس بھی ہو اٹھا کے دیکھے، ابھی میں کل تک یہاں موجود ہوں، اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھے چوراہے پہ پھانسی دے دیں، لیکن بغیر دیکھے نہیں۔ تاریخ کامل کے اندر آپ کو یہ فقرے مل جائیں گے کہ جس وقت یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی، اس وقت محمد عربی کے ہاں 9 حجرے تھے۔ اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، اگر ذرا سے بھی آپ کی فکر بلند ہے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ جس وقت یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے، تھوڑی سی دقیق بات ہے، تو جو بزرگ ہیں وہ ضرور سمجھیں گے، بچوں کے ہو سکتا ہے سر سے نکل جائے۔ جس وقت یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی، اس وقت محمد عربی کے ہاں 9 حجرے تھے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، جب آپ کے ہاں 9 حجرے تھے، لفظ نساء کی بات آئی تھی، تو ان 9 حجروں میں سے، توجہ کیجئے گا، ان 9 حجروں میں سے کسی ایک بی بی کا انتخاب کر لیتے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اچھا چلیے فرض کر لیجئے کہ سب بوڑھی تھی، سب ریٹائرمنٹ تھی، لیکن ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اس لیے محمد ہم سے محبت کرتے تھے۔ صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد کی۔ دیکھیں جس حساب سے آپ لوگ بھرے ہوئے ہیں، یہ اتنی آہستہ صلوات سے میرا گزارا نہیں ہوگا۔ بآواز بلند صلوات بھیجے محمد۔ ان کے لیے دہرا دے رہا ہوں کہ جس وقت یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی، اس وقت محمد عربی کے ہاں 9 حجرے تھے۔ کل شام 7 بجے تک میں یہاں ہوں جی، میری عادت نہیں ہے کہ میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں، اس لیے کہ ہم فراریوں میں سے نہیں ہیں۔ ان 9 حجروں کے اندر محمد عربی نے کسی ایک بی بی کا انتخاب نہیں کیا۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ سب بوڑھی رہی ہوں، لیکن ایک تو بڑی خوبصورت تھی، بڑی جوان تھی، ان کا یہ کہنا تھا محمد عربی سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے، تو میں کہوں گا یا نبی اللہ، کم از کم انہی کو لے لیا ہوتا۔
لیکن وارے انتخاب نگاہ محمد عربی کہ محمد عربی نے ان 9 حجروں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کیا اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. یہ کیا عرض کر رہا ہو، توجہ کیجئے گا. ان 9 حجروں میں سے محمد عربی نے کسی ایک کا انتخاب نہیں کیا اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. کیا دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی ہوگی کہ ہم جائیں؟ دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی لے جائیں، لیکن جائیں تو کس منہ سے جائیں؟ آیت آگے سد راہ تھی، آیت کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے تھے، جو جھوٹے ہوں گے، میں کیا عرض کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا، جو جھوٹے ہوں گے ان کے اوپر لعنت کی جائے گی. تو پول کھل کے نہیں آ جائے گا کتنی حقیقی محبت ہے، کتنی بناوٹی محبت ہے. ایک صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد. زحمت محسوس نہ ہو تو صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد. خاص کر جو بالکل آخر میں ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ فقرہ ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. آگے والے تو ہی ہیں، پہلے آگے والوں کو ملتا ہے، بعد میں تبرک پیچھے والوں کو ملتا ہے. جی تو یہ فقرہ میں خصوصاً دستے ادب جوڑ کے ان بزرگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا یوں سمجھیے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سب کے لیے. بڑے گھر میں رشتہ کر لینے سے آدمی بڑا نہیں ہو جاتا. یہ کیا عرض کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا. بڑے گھر میں رشتہ کر لینے سے آدمی بڑا نہیں ہو جاتا کہ ہم نے بڑے گھر میں رشتہ کر لیا تو ہم بھی بڑے ہو گئے. یا جملوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ بڑے گھر میں رشتہ کر لینے سے جنت بھی نہیں مل جاتی. روک کے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم سے بھی سوال کیا جاتا ہے، ارے جب ایسا مسئلہ تھا تو رسول اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ سنیے، قرآن ہے، میرے گھر کی کتاب نہیں ہے کہ میرے باپ ڈاکٹر ظفر عباس نے لکھا ہو. نہیں، اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر اللہ بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثل الذین امرأۃ نوح امرأۃ لوط. اللہ مثال بیان کر رہا ہے کافروں کے لیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ مثال بیان کر رہا ہے کافروں کے لیے. کس کو؟ جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی. پروردگارہ نبی کی بیوی ہے، آئیڈیل کس کے لیے ہے؟ آواز قدرت آئی، ادخل النار مع الداخلین. ان کو جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. اے میرے اللہ، نبی کی بیوی ہے، جہنم میں جا رہی ہے. آواز قدرت آئی، نادان کمر تم کو نہیں معلوم؟ میرا نبی جب بھی کوئی مشن بناتا ہے اس مشن کو ہی آؤٹ کر دیا کرتی ہے. میرا نبی جب بھی کوئی مشن بناتا ہے تو اس مشن کو آؤٹ کر دیا کرتی ہے. تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کہا کہ ان کو جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. اللہ نبی کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ کرنے سے جنت نہیں مل جاتی ہے. نبی کی بیوی جہنم میں جا رہی، کیوں جا رہی ہے؟ آواز قدرت آئی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب بھی میرا نبی کوئی مشن بناتا تھا اس مشن کو آؤٹ کر دیا کرتی تھی. تاریخ کامل کی 4 جلد ملاحظہ فرمائیے. جناب نوح کا چاہنے والا امتی مکمل رشت دے رہا ہوں ایک قیامت خیز جملے کے لیے. امتی آیا، جناب نوح کے دروازے کے اوپر دق الباب کیا. اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں نوح کا چاہنے والا ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آئے ہیں کہ نبی دعا کر دے ہمارے یہاں ابر رحمت نازل ہو جائے. اندر سے آواز آئی، وہ کاہے کا نبی ہے؟ مشن آؤٹ ہو گیا.
میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ کہے کہ نبی ہے، اگر اتنا اچھا نبی ہوتا تو سب سے پہلے اپنی زمین سیراب کر لیتا، لیکن تھا جناب نوح کا پکا چاہنے والا، جناب نوح کو تلاش کرتے کرتے ایک منزل کے اوپر پہنچا، کیا دیکھا؟ جناب نوح بیٹھے ہوئے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، وہاں کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب تبلیغ مکمل ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سرکار میں آپ کے گھر کے اوپر گیا تھا، میں نے ایسے ایسے کہا، مجھے ایسا ایسا جواب ملا۔ جناب نوح نے ارشاد فرمایا جب یہ بات ہو رہی تھی کوئی اور تو نہیں سن رہا تھا؟ کہا نہیں، میں اکیلا تھا، کوئی نہیں سن رہا تھا۔ کہا اچھا یہ بات اپنی تک محدود رکھنا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ بات اپنی تک محدود رکھنا۔ ارے اللہ نے ہمارے اوپر وحی نازل کی، یہ بڑی شاطر ہے، ان سے عقد کر کے گھر کے اندر مقید رکھو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ بڑی شاطر ہے، ان سے عقد کر کے گھر کے اندر مقید رکھو۔ ارے جب گھر کے اندر رہ کے ایک کو بہکا سکتی ہے اور اگر میدان میں آ گئی، صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ بہت مشکور ہوں میں آپ حضرات کا میرے عزیزوں کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا ان کو جہنم کے ساتھ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ جی یہ بہت بڑے سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بحث ہوتی ہے نا کہ جب معلوم تھا تو کیا ضرورت تھی ان سے رشتہ کرنے کی؟ بغیر ریزن کے نہیں کیا تھا، لیکن ہے ایک بی بی، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، جس کی اللہ قرآن مجید کے اندر مدح کر رہا ہے۔ کون؟ جناب آسیہ۔ کہاں بیٹھے آپ؟ جناب آسیہ ایک مرتبہ اللہ سے کہتی پروردگار مجھے جنت میں جگہ دے دے۔ جیسے ہی جنت کے اندر جگہ مانگی، اللہ نے ان کو جنت کے اندر جگہ دی۔ سڑی سی سڑی روایت، سڑی سی سڑی حدیث، چلیے کسی کے نہ صحیح آگے ہریرہ کی دکھائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہیں سے دکھائیے کہ جناب آسیہ نے جیسے جنت کا مطالبہ کیا فوری طور پر اللہ نے ان کو جنت میں جگہ دی۔ مجھے کوئی دکھائے آسیہ نے نماز پڑھی، آسیہ نے روزہ رکھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، آسیہ نے حج کیا، آسیہ نے زکوٰۃ ادا کی، آسیہ نے خمس نکالا، آسیہ نے جہاد کیا۔ بھائی آسیہ تم کیا کرتی تھی؟ کس بیس کے اوپر تمہیں جنت ملی؟ تم نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ روزہ رکھا؟ نہیں۔ حج کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہا اگر نماز کی آیت نازل ہوئی ہوتی تو نماز پڑھتی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر روزے کا مسئلہ ہوا ہوتا تو روزہ رکھتی، اگر حج کی باتیں ہوئی ہوتی تو حج کرتی، اگر زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا ہوتا تو زکوٰۃ ادا کرتی۔ آسیہ تم کیا کرتی تھی؟ ہم کچھ نہیں کرتے تھے، بس ایک معصوم سے محبت کرتے تھے۔ کیا کر رہا ہوں، ہم کچھ نہیں کرتے تھے، بس ایک معصوم سے محبت کرتے تھے۔ ارے جو ایک معصوم سے محبت کرے وہ جنتی۔ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں ہے آپ؟ جو ایک معصوم سے محبت کرے وہ جنتی، اور جس کی آغوش میں پوری رسالت پل جائے۔ جی یہ ہماری مجالس جو ہوتی ہے یہ ہماری مجالس رسم نہیں ہے۔ جی مجالس ازا کا تعلق نہ رسم سے ہے نہ رواج سے ہے، بلکہ مجلس ازا کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ اور عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ مخبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی لبوں کے جنبش کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اور جب عقیدے کی معرفت ہو جاتی ہے
خواہ کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی شہر کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی زمین کا رہنے والا ہو، جب اسے عقیدے کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ ڈوب کے کہتا ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کفی و شامی۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کفی و شامی۔ اگر امت مسلمہ علامہ کے صرف ایک مصرے کو سمجھ لیتی تو آج ہمارے درمیان اختلافات نہ پائے جاتے ہیں۔ علامہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ شام کا رہنے والا شامی ہے، کوفے کا رہنے والا کوفی ہے، اس لیے کہ شہر کی مناسبت سے کسی کو عزت نہیں ملا کرتی ہے۔ اگر شہر کی مناسبت سے دیکھنا ہے تو کوفے میں مختار جیسا مومن رہتا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوفے میں مختار جیسا مومن رہتا ہے، مدینے میں منافقین نظر آئیں گے۔ بلکہ علامہ کا مفہوم یہ ہے جو بدل جائے وہ کوفی، جو آئیڈیالوجی بدلے وہ کوفی، جو کردار بدلے وہ کوفی، جو شاکی بدلے وہ کوفی، جو پرچم بدلے وہ کوفی، جو کوثر بدلے وہ کوفی، جو جادہ بدلے وہ کوفی، جو ارادہ بدلے وہ کوفی، جو منزل بدلے وہ کوفی۔ الحمدللہ 1400 برس پہلے ہم نے جس کا اقرار کیا تھا آج بھی اقرار کرتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم نے جس کا اقرار کیا تھا آج بھی اقرار کرتے ہیں، اور 1400 برس پہلے ہم نے جس کا انکار کیا تھا آج بھی انکار کرتے ہیں۔ نہ ہمارا اقرار انکار میں بدلتا ہے، نہ انکار اقرار میں بدلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایمرجنسی میں کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ایک صلوات ہے مل جل کے محمد و آل محمد۔ جی ہماری گردن کے اوپر کوئی تلوار لے کے نہیں کھڑا تھا، خبر عباس کلمہ پڑھو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ ہم کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہم سے مراد سب جو بھی سن رہے ہیں، ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ نبی کا کلمہ وہ پڑھتا ہے جسے مسلمان ہونا ہوتا ہے، گواہی وہ دیتا ہے جو مومن ہوا کرتا ہے۔ جی اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سب بڑی سی بڑی جنگ کے اندر پیغمبر کو چھوڑ کر محفوظ مقام پہ چلے جاتے تھے، علی کبھی نہیں جاتے تھے، اس کے لیے کہ سب کے چلے جانے سے پیغمبر کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن اگر گواہ چلا جاتا پورا اسلام بدل جاتا، پوری شریعت بدل جاتی۔ عزیزان گرامی، اگر اتنی ختم محبت سے محبت ہوتی تو رات کی تنہائی میں محمد کو قتل کرنے کی ارادے سے نہ نکلا جاتا۔ یہ تو تاریخ سے پوچھئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بہت محمد کو یہ ہو گیا، تبلیغ محمد کو قتل کر دیں گے، نہ محمد رہیں گے نہ اسلام کی بات کریں گے۔ رات ہو گئی، رات کا سناٹا ہے کون یہ؟ محمد عربی کا نیا رشتہ دار ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، رات کی تاریکی میں پہنچنے کے بعد چپکے سے کنڈی کھولی۔ تعجب نہ کریے گا، بہت عادی تھا کنڈی کھولنے میں، ماہر تھا۔ اور کنڈی کھول کے گھر کے اندر داخل ہوا، ہاتھ میں تلوار ہے کہ محمد کو قتل کر دیں گے۔ اتنے میں جیسے ہی داخل ہوا کیا دیکھا؟ بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ قرآن مجید کو بند کر دے، ہاتھ رکھ دے۔ بہن نے کہا ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ تو نجس ہے یہ پاک ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو نجس ہے یہ پاک ہے۔ کہا بہن پڑھو۔ یہ پڑھتا رہا، یہ پڑھتی رہی، یہ سنتا رہا۔ سن کے ہوا مسلمان۔ کس نے مسلمان کیا؟ ایک عورت نے مسلمان کیا۔ جس کو عورت اتنی عقل نہیں ہوتی وہ نبی کہاں سے ہو جائے گا؟ ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ ایک ذرا میں گھڑی دیکھ لوں، ایک اور صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی بیٹھا ہو، یو پی میں ایک شہر ہے، میں پھر وہیں واپس آؤں گا جہاں آپ کو میں نے روکا ہے، جس شہر کا نام ہے شہر جونپور۔ جی اس کو شیراز ہند بھی کہتے ہیں۔ جب برٹش کی حکومت تھی ہندوستان کے اوپر
وہ اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ معرفت حاصل کریں کہ ہمارے قوم کے بچے جو ہے اللہ نے ان کو کتنی عقل دی ہے آل محمد کے صدقے میں. کچھ لوگوں نے یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو حد سے زیادہ ہی بڑی ہو جاتی ہے، انہوں نے وہاں کوتوالی کے اندر رپورٹ دائر کی. آپ جونپور کی ہسٹری پڑھیے، آپ کو اس کے اندر ملے گا. اور رپورٹ یہ لکھوائی کہ صاحب 8 محرم کو یہ جو شیعہ اثنا عشری لوگ ہیں یہ صاحب تبرہ کرتے ہیں. اچھا وہ بھی بے عقل آدمی وہ یہ سمجھا کہ تبرہ کوئی آدمی ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ کر لیں گے تم بے فکر رہو، اب کی تبرہ کو نہیں نکلنے دوں گا، جہاں ہوگا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. وہاں کے اوپر ایک مسجد ہے اٹالہ مسجد، وہی 8 تاریخ کو پروگرام ہوتا ہے. 1:30 بجے نماز شروع ہوئی. نماز جیسے ختم ہوئی سب بڑے خوش کہ آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ بات ایک لڑکے کو معلوم ہو گئی تھی. اور کیجئے گا 15 سال کا ایک لڑکا تھا، اسے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہاں ریٹ دائر کی گئی ہے، یہاں کے اوپر ہمارے خلاف سازش رچی گئی ہے. کوتوال جتنے تھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس نے دھیرے سے جا کے کوتوال صاحب کے کان میں کہا سرکار وہی ہے تبرہ جو آگے آگے آ رہا ہے. آنے دو کیا وہی ہے جو آگے آگے آ رہا ہے، آنے دو. اٹینشن، سب ایک دم ریڈی ہو گئے. جیسے ہی آگے آگے ملا آیا، پکڑو اس کو، بہت تم نے فتنہ پھیلا رکھا ہے. فوراً پکڑ لیا، گرفتار کیا، لے گئے کوتوالی میں خوب مارا. کہ بھئی ہم کو کیوں پکڑ لیا؟ کہا تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے 3 دن سے، تمہارے خلاف میرے پاس اطلاع آئی ہے، تم ہی تو تبرہ ہو. کہا ہم تبرہ آدمی تھوڑی نہ ہے. کہا پھر اب بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. حاصل مقصد سنیے گا. کہا بھئی ہمارے مولوی صاحب کو پکڑ لیا تم نے، گرفتار کر کے اتنا مارا اتنا مارا. کبھی ہم تو سمجھتے تھے یہی ہے. کہا یہ نہیں ہے، کچھ اور ہوتا ہے. ایک مرتبہ اس نے آخر میں تحریر کیا جاتے جاتے کہ مجھے تعجب ہے اس بات کے اوپر، جس قوم کے بچے اتنے چالاک ہوتے ہیں تو جن سے محبت کرتے ہوں گے وہ کتنے بلند ہوں گے. مل جل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر. جی رسول مقبول نے 5 لوگوں کا انتخاب کیا. شہزادی کونین خود رسول مقبول، جناب امیر، ایک طرف امام حسن، ایک طرف سرکار سید الشہداء علیہ السلام. یہ قافلہ رواں دواں ہے. جب ادھر سے ان کے بڑے ملا نے دیکھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، فوری طور پر اس نے کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ ابھی تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اب جب یہ قافلہ جا رہا ہے، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، ان کے پیچھے جناب سیدہ، ان کے پیچھے جناب امیر. یہ علی کو پیچھے کیوں رکھا، خود آگے کیوں ہوئے؟ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، اگر پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے. کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں. کیوں نہیں کرو گے؟ کہ ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیں گے دعا کے لیے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. ہے کون؟ نصارہ اور نجران. میں کہوں گا کم از کم اس لائق تو تھے کہ آل محمد کی فضیلت کو سمجھتے تھے، آج کل کے لوگوں کی طرح بے غیرت نہیں تھے. جتنی تفسیریں ہیں، تفسیر میزان، تفسیر عیاشی، تفسیر صافی، سب کے اندر آپ کو یہی ملے گا کہ علی کو جو لے کے گئے، نفس کی جگہ لے کے گئے، نفس کی جگہ لے کے گئے، نفس کی جگہ لے کے گئے. ایک تفسیر ہے، اب وہ لکھنؤ ملنے لگی ہے،
نظامی پریس کے ہاں، اس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن۔ یہ تفسیر اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب پاکستان کی سرزمین کے اوپر جنرل ضیاء کی حکومت قائم تھی، اور جب یہ تفسیر لکھی گئی اس تفسیر کا نام رکھا گیا ضیاء القرآن۔ وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس تفسیر کو اسمبلی ہال کے اندر پیش کیا گیا۔ جب اسمبلی ہال کے اندر پیش کیا گیا تو ان کو بڑا انعام دیا گیا۔ تعجب نہ کیجئے گا، اپنے بزرگوں کی سیرت کے اوپر عمل کیا تھا، بڑا انعام دیا۔ وہاں کے دو اخبار ہیں بڑے مشہور، ایک نوائے وقت ہے، دوسرا جنگ ہے۔ دونوں کے اندر بڑی موٹی موٹی تصویریں شائع ہوئی کہ بھائی ہمارے نام کی تفسیر لکھی گئی۔ امروہہ سادات کے رہنے والے مرحوم علی اللہ مقامہ انتظار حسین نقوی صاحب مرحوم، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی جس کتاب کا نام ہے الستون و صداقت، جو 5 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کی دوسری جلد کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں، کسی کی حکومت ہے، بڑھاپے میں سونے کی کرسی ملی ہے بیچارے کو، بڈھا بیٹھا ہوا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ، قوم جمع ہو گئی، سرکار ہم آپ کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا قرآن مجید کے اندر اتنی آیتیں آل محمد کی شان میں ہے، آپ کی شان میں بھی کوئی آیت ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا ہے تو دکھائیے۔ کہا آج نہیں کل آنا۔ یاد رکھیے گا جیسی بے عقلی قوم ہوتی ہے ویسی بے عقلا رہبر بھی ہوتا ہے۔ آج نہیں کل آنا۔ رات ہو گئی، بلایا اسے جو بہت تیزی سے حدیثیں بناتا تھا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بناؤ، آیت بناؤ۔ کہا بے وقوف تو نہیں ہو، میں کیا آرٹ کر رہا ہوں، حدیث بنا لیتا ہوں اس لیے کہ وہ قول ہوتا ہے، آیت نہیں بنا پاتا، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ کہا میری عزت کے اوپر آن پڑی، کچھ نہ کچھ تو کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھیے پیسے زیادہ خرچ ہوں گے، جب آدمی پھنس جاتا ہے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پیسے زیادہ خرچ ہوں گے۔ کہا کوئی بات نہیں، پیسے کی فکر نہ کرو، تم جتنا کہو گے ہم دیں گے، ہم بیت المال کے مالک ہیں۔ جی ہمیں بھی معلوم ہے کتنے بڑے آپ بیت المال کے مالک ہیں۔ سورہ انا انزلنا آپ سب کو یاد ہوگی، بے مقصد میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ اس نے لفظ مادراکا سے فائدہ اٹھایا، آیت کیا بنائی سن لیجئے۔ اس نے فوری طور پر، تھا بڑا زیرک، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں فوراً کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، بہت ہی زیرک تھا، بہت ہوشیار، بہت چالاک۔ اس نے آیت بنائی کیا؟ الفیل و ملفیل وما کا ملفیل بطنہ کبیر وذنبہ کثیر۔ جن کو عربی آتی ہے وہ جان گئے ہوں، جو نہیں جانتے میں ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ ہے ہاتھی بہت بڑا جانور ہوتا ہے، جس کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، جس کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تب نہ سمجھتے ہیں۔ یہ خوش ہو گئے، لفظ مادرا کا استعمال ہو گیا، اس کو پیسہ ملا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ صبح قوم جمع ہو گئی، سرکار آیت آئی، کا آیت کی بات کرتے ہو، پورا سورہ آ گیا۔ کہا پڑھ کے سنائیے، پڑھ کے سنا دیا، وہ بھی مطمئن ہو کے چلے گئے۔ یہ میں کیوں آپ کو سنا رہا ہوں؟ وہ اسی لیے جنرل ضیاء خوش ہوا کہ میری شان میں تفسیر لکھی گئی، بڑا انعام دیا۔ اس کے اندر توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، یہ پسینہ نہیں ہوتا ہے، یہ خون ہوتا ہے جو کلیجے کی طاقت سے نکل کے بہتا ہے۔ جی سن لینا بڑا آسان ہے، پڑھ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ عزیزان گرامی، اکیلے اینٹ کی دیوار وہ الگ کھڑی کی ہے انہوں نے، کس نے؟ کرم شاہ۔ اس تفسیر کے لکھنے والے رائٹر کا نام کرم شاہ۔ وہاں کے اوپر ایک گجرات ہے، یہ والا گجرات نہیں، وہاں بھی ایک گجرات ہے، اسی گجرات شہر کا رہنے والا کرم شاہ۔ اس گجرات شہر کے ماتحت ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے بھیرا، بھیرا کا وہ رہنے والا ہے۔ اس نے اس تفسیر کو لکھا، اس کے اندر وہ تحریر فرماتا ہے کہ رسول جو علی کو لے کے گئے تھے، نفس کی جگہ نہیں لے کے گئے تھے، پھر کہا بیٹے کی جگہ لے کے گئے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نفس کی جگہ نہیں لے کے گئے تھے، پھر بیٹے کی جگہ لے کے گئے تھے۔ علی رسول اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ حدیث پیغمبر کوٹ کی، توجہ کیجئے گا جس منزل کے لیے میں آپ حضرات کو لانا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حدیث پیغمبر کوٹ کی، ہر آدمی کے 3 والدین، ہر آدمی کے 3 والدین، ایک اس کے اپنے اماں ابا، ایک وہ جو اسے ایک خر پڑھا دے یا اپنا فن سکھا دے، جسے ہم آپ اپنی زبان میں استاد کہتے ہیں۔ تیسرا کون؟ باپ، جس کی بیٹی آدمی بیاہ کے اپنے گھر میں لے آتا ہے، جسے ہمارے ہاں خسر محترم کہا جاتا ہے۔ دیکھیے مانیے تو سب کچھ ہے، نہ مانیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد والے محمد۔
کیجئے گا میرے عزیزو، حدیث پیغمبر بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ جب ہمارا معاشرہ دوسروں کے مذاہب ہمارے اور آپ کے گھروں میں جب کیبل کے ذریعے پہنچائے جائیں گے تو ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آج آدمی کیوں لڑکی کے نام سے بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے حدیث پیغمبر کو فراموش کر دیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ اتفاق کی بات ہے ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر لیکچرر ہو جاتا ہے تو فرمائشیں بڑھ جاتی ہے، مکان لیں گے، گھر لیں گے، گاڑی لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے۔ یہ فقیر ہماری قوم میں کہاں سے جمع ہو گئے؟ کہاں سے جمع ہو گئے؟ یہ فقیر کہاں سے آ گئے؟ یہ جہیز کی لعنت کہاں سے آ گئی؟ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، قوت ہے، اپنے بازوؤں سے کماؤ، کما کے اپنے مقصد کو پورا کرو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو؟ اگر تمہارے اندر قوت ہے، ظاہر سی بات ہے آدمی مجبور ہے، جو مانگے گا وہ دے گا، لیکن اگر مانگ نہیں ہے تو آ کے در مولا سے مانگ لو۔ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کیا فائدہ؟ کسی غریب کیا رشتہ آ گیا، نہیں ہم نہیں کریں گے، ہمارے اسٹیٹس کو نہیں ہے، وہ کیا ہم کو دیں گے؟ ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لت چل گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حدیث پیغمبر کو فراموش کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، میرے موضوع سے الگ ہٹ کے یہ جملہ نہیں ہے، یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بیٹیاں رحمت۔ آپ کے یہاں بھی نزدیک بہت سے نرسنگ ہوم ہوں گے، آپ صرف صبح صبح دیکھیے بہت سے لوگ پھول لے کے کھڑے رہتے ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں، لڑکا پیدا ہوا ہے، دانت پہلے سے باہر نکلے ہو، سمجھ لیجیے لڑکا ہے۔ لڑکی ہوئی ہاں بیٹی ہوئی ہے، ارے جب پہلے سے منہ بنا لیا تو ہو ہی جائے گی زحمت۔ تم کو خوش ہونا چاہیے۔ شاید میں دعویٰ نہیں کرتا، شاید میرے بزرگ حضرات جانتے ہو سکتا ہے علماء کے اگر علم میں ہو تو مجھے اضافے کے لیے بتا سکتے ہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا۔ ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ قرآن مجید سے ہٹ کے جو اللہ کا کلام ہوتا ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس بھی حدیث قدسی اٹھا کے دیکھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے جملے رائے گا نہ جائیں میرے عزیزو، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے میرا احسان اس کے اوپر ہوتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں تحت نظر، اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے میرا احسان بندے کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے بندے کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی کی حدیث نہیں ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی، بندے کا احسان اللہ کے اوپر، بیٹا پیدا ہوا، اللہ کا احسان بندے کے اوپر۔ جبکہ سنیے گا، محمد کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں کیا عرض کر رہا ہوں غور کیجئے گا، محمد کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، احسان محمد کا ہوا اللہ کے اوپر۔ کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو؟ حل جزاء الاحسان و الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان ادا کیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں بھی بیٹیاں ہیں، جب اس منزل میں پہنچتی ہے دستور دنیا یہ ہے کہ پیغام آتے ہیں، ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جناب رشتہ طے ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے۔ باورچی سے 6 مہینے پہلے وعدہ لیا جاتا ہے، مولوی صاحب سے 6 دن پہلے، ہاں وہ الگ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ جب آپ جاتے ہیں تو صرف یہ نہ دیکھیے اب آپ کے یہاں کیا بڑھتا ہے شادی کے بعد مجھے نہیں معلوم، ہم لوگ کیا چھوارے اور شکر بڑھتے ہیں، خالی شکر اور چھوارے ایک چکر مت رہی، دیکھیے ملا پڑھتا کیا ہے، مولوی پڑھتا کیا ہے، مولانا پڑھتے کیا ہے، اس کے اندر وہ ایک فکرہ استعمال کرتا ہے۔ انکہتو وکالتاً انہا و نبیہا لموکلی ہذا علی المہر المعین معلوم، یہ صیغہ نکاح میں جاری کر رہا ہوں لڑکی کے باپ سے پوچھ کر جو کہ مہر معین معلوم ہے۔ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو معلوم یہ ہے کہ ہم سے پوچھا گیا۔ محمد کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بڑے بڑے رشتے آنے لگے،
انہوں نے بھی رشتہ دیا جنہوں نے پھوٹے آئینے کے اندر اپنی صورت بھی نہیں دیکھی. بھئی ہمارے یہاں ہو جائے, ہمارے یہاں ہو جائے, ہمارے یہاں ہو جائے. جب محمد بہت تھک گئے, توجہ کیجئے گا میرے عزیزو, ایک مرتبہ محمد نے کہا مجھے اس بیٹی کا اختیار نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو, محمد کہتے ہیں مجھے اس بیٹی کا پاور نہیں. میں کہوں گا یا نبی اللہ, دین آپ نے ہمیں بتایا, شریعت آپ نے ہمیں بتائی, احکامات آپ نے بتائے, اسلام آپ نے بتایا, قرآن مجید پڑھنے کا سلیقہ آپ نے بتایا. ہمیں ہماری بیٹی کا پاور ہے, آپ کو اپنی بیٹی کا پاور نہیں ہے. تو ایک مرتبہ محمد نے جواب دیا کہ نادان تجھے نہیں معلوم, ہم آئے ہیں مسلمان بنانے کے لیے, ہماری بیٹی مسلمانوں جیسی تھوڑی نہ ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہماری بیٹی مسلمانوں جیسی تھوڑی نہ ہے. اگر مسلمانوں جیسی ہوتی کسی مسلمان سے بیاہ دیتا. میری بیٹی ہے معصومہ, معصومہ میں نہیں بناتا ہوں, اللہ بناتا ہے. انتظام کرے گا تو وہ کرے گا. اب اگر کوئی چپ رہا تو یہ اس کی بہت بڑی بدقسمتی. اب محمد تھک گئے, جب محمد تھک گئے تو ایک مرتبہ محمد نے رات کی تاریکی میں, رات کے سناٹے میں مصلے کو بچھایا. پروردگارا میں بہت تھک گیا ہوں, یہ میرا گھر گھیرے رہتے ہیں, ہمارے یہاں رشتہ ہو جائے, ہمارے یہاں رشتہ ہو جائے. پروردگار میں کیا کروں. آواز قدرت آئی, محمد تمہیں معلوم نہیں ہے, میں تو پہلے بتا چکا ہوں, تمہارا احسان ہمارے اوپر ہو چکا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, تمہارا احسان ہمارے اوپر ہو چکا ہے. حل جزاء الاحسان وللہ الاحسان, احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان ادا کیا جائے. اب جملے کی قدر کیجئے گا. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی, اے محمد کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا میرے عزیزو, اے محمد کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے. ایک مرتبہ محمد نے کہا پروردگار تو ہی نے کہا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہا تمہیں معلوم نہیں, لامکان ہوتے ہوئے ہم نے اسی لیے مکان بنوایا. میں نے یہ نہیں کہا میرے یہاں رشتہ کرو گے, تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے تاکہ تمہارا احسان اتر جائے. پروردگار اس سے بڑا رشتہ اور کون ہو سکتا ہے. آواز قدرت آئی, کون جائے گا پیغام لے کے. سورج نے کہا ہم جائیں, کہا چپ رہو, خوشی کے مقام پہ جلایا نہیں جاتا. چاند نے کہا میں جاؤں, کہا نہ, اس گلی میں جا کے کیا کرو گے جہاں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہو. زہرا نے کہا میں جاؤں در زہرا کے اوپر, کہا جاؤ, لیکن ایسے نہیں, پورا مدینہ سجایا جائے گا. جی آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ یہ بڑے بڑے ہائیڈروجن لگے ہوئے ہو نگر پالیکا کے, نہیں, پیٹرول سے چراغ جلتے تھے. سب نے اپنے گھروں کو سجایا, رات بھر سب جگ رہے ہیں, رات بھر سب بیداری ہو رہی ہے. چلیے مثال کے طور پر, میں یہاں کے گاؤں یا شہر سے اتنی واقفیت نہیں ہے, ایک مثلاً یہاں رہتا ہے, کوئی رہتا ہے جہاں پالنپور سے ادھر مڑا جاتا ہے وہاں, کوئی رہتا ہے پالنپور کے اندر. اگر منگلی نے بدھو کو بلایا, نہیں ہم نہیں آئیں گے, کب ستارہ آ کے چلا جائے, مقدر چلا جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو, عجیب و غریب بات ہے. ایک مرتبہ ستارہ نکلا, دل کی دھڑکنیں بڑھی. پروردگار اس زمانے مجھے پیدا کر دیتا, تھرمامیٹر ہوتا تو ناپا جاتا کتنی تیز سے دل دھڑک رہا ہے. ہر آدمی ہاتھ پھیلائے, میرے یہاں آ جائے, میرے یہاں آ جائے, میرے یہاں آ جائے. یہ بھی بڑا تھا عجیب و غریب. اس نے پورے مدینے کا چکر لگایا, یا جملوں کو بدل کے یوں کہہ دوں پورے مدینے والوں کو چکر میں ڈال دیا. رات بھر جاگے, رات بھر جاگے, توجہ کیجئے گا, رات بھر جاگے. کس لیے؟ ایک ستارے کے چکر میں. جب ناکام ہو گئے, کہا شب بیداری مت کرو, بدعت ہے. ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد. جی تو کرم شاہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ علی کو جو لے کے گئے تھے وہ نفس کی جگہ نہیں لے کے گئے تھے, پھر بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے. بھئی علی رسول اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟
تو وہی حدیث پیغمبر، چونکہ علی جو تھے وہ رسول کے داماد تھے. بریکٹ میں جو جملہ ہے بڑا خوبصورت ہے، اگر آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا میری محنت سوارت ہو گئی. بریکٹ میں جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھئی علی جو تھے وہ محمد کے داماد تھے. ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا. ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. میں نے کہا کرم شاہ تم نے یہ لکھ کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. بھئی تم نے یہ لکھا کہ ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پیغمبر کے اور داماد ہوں گے لیکن شریف نہیں تھے. ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد. مل جل کے باواز بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، دنیا سب سے پہلے معرفت آل محمد حاصل کرے. بغیر معرفت کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. جب تک کہ معرفت نہ ہو عبادت کرنے کا مزہ نہیں آتا ہے. ابھی آپ چونکہ مجھے ایک وقت معین کر کے بتایا گیا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی دوسری عبادت کے اندر خلل واقع ہو جائے. فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مومنین کے قلوب منور ہو جائے، لیکن مجلس کا ماحصل گریہ سید الشہداء ہوا کرتا ہے. علامہ دربندی کے فقرے، ایک کتاب ہے مقتل سادات، اب وہ چھپتی نہیں ہے. جس کو دیکھنا ہو آئے، میں لکھنؤ میں دکھا سکتا ہوں. بہت ہی پرانی کتاب ہے، وہ مقتل کی کتاب ہے. اس کے اندر فقرے لکھے ہوئے ہیں. روز عاشوراء سرکار سید الشہداء نے 3 آوازیں بلند کی ہیں. جب حسین نے پہلی آواز بلند کی، کربلا کے میدان میں غبار اٹھا. جب غبار کا پردہ چاک ہوا، حسین نے عجیب و غریب منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ سامنے نانا کھڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا، نانا آپ آ گئے؟ ارشاد فرمایا، میرے لال تو نے اتنے درد بھرے لہجے میں مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں آ گیا. اسی کے اندر یہ فقرے لکھے ہوئے ہیں کہ حسین نے دوسری آواز بلند کی ہے. جب حسین نے دوسری آواز بلند کی ہے کربلا کے میدان میں تو ایک غبار اٹھا. جب غبار کا پردہ چاک ہوا، حسین نے عجیب و غریب منظر دیکھا. سامنے دکھیاری ماں کھڑی ہوئی ہے. مرتبہ آواز دی، اماں، اے اماں آپ آ گئی. کہا، میرے لال تو کیا سمجھتا ہے؟ ارے 28 رجب کو تیرا قافلہ آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ تیری ماں چلی آ رہی ہے. جب حسین نے تیسری آواز بلند کی اور یہ بھی کہہ کے رخصت کیا، اماں جب میرا آخری وقت ہو جائے تو کربلا میں آ جائیے گا. یہی وجہ تھی کہ جب حسین فرش کے اوپر ڈگمگا رہے تھے، ایک مرتبہ سیدہ نے زمین کربلا کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے میرے لال آ جا، میری آغوش میں آ جا. حسین نے جب تیسری آواز بلند کی ہے، علامہ دربندی بھی تحریر فرماتے ہیں کہ حسین کے کانوں میں رونے کی آواز آئی. حسین خیمے کے قریب گئے، جانے کے بعد آواز دی، بہن زینب میرے جیتے جی رونے کا سبب کیا ہے بھیا؟ اے میرے بھیا، آپ کی آواز استغاثہ نے ننھے سے مجاہد کو جھولے سے گرا دیا. امام مظلوم کربلا نے بہت سی شبیہیں نکلیں گی، جہاں تک ہو سکے گا آپ کی خدمت میں فکر عرض کر دوں گا. میرے عزیزو، فضائل اس
لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ولایت علی میں اور اضافہ ہو جائے، لیکن گریہ سید الشہداء مجلس کا محصل ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی ننھی سی جان کو لیا، لینے کے بعد مقتل کے اندر پہنچے، طلب آپ کیا۔ جب طلب آپ کیا، میں اتنا جانتا ہوں، کہا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو لو میں اسے ریت کے اوپر لٹا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کہ حسین نے اپنی ننھی سی جان کو اس ریت کے اوپر لٹایا۔ علماء تحریر فرماتے ہیں کہ وہ ریت اتنی گرم تھی، اگر ایک دانہ ڈالا جاتا تو بھول جاتا جس کے اوپر حسین نے اپنی ننھی سی جان کو لٹایا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر بلند کیا۔ تحریر کیا ہے مقتل سعادات کے اندر مہدی عزیزوں کی جناب علی اصغر کی پیاس سے جو کیفیت تھی، ان کے حالات پیاس کی وجہ سے بس ایسے تھے جیسے تلظہ۔ تلظہ کے معنی کیا ہے؟ تلظہ کے معنی جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے، جب تک اس کے جسم کے اندر قوت رہتی ہے یا اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے پانی مل جائے گا، تب تک وہ تڑپتی رہتی ہے۔ جب اسے یہ بالکل ارادہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب مجھے پانی نہیں ملنے والا ہے، تو اپنے منہ کو کھولتی ہے، اپنے منہ کو بند کرتی ہے۔ تلظہ کے معنی علماء نے یہی تحریر کیا ہے کہ حسین کی ننھی سی جان، ارے پیاس کا یہ عالم تھا، کبھی اپنے ہونٹ کو بند کرتے تھے، کبھی اپنے ہونٹ کو کھولتے تھے۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ حسین نے اپنی ننھی سی جان کو بلند کیا۔ عبداللہ ابن کامل جناب مختار کے بہت خاص دوست ہیں۔ ایک روز مدینے میں بازار سے گزر رہے تھے تو راستے میں جناب مختار سے ملاقات ہو گئی، تو عبداللہ ابن کامل کو جیسے ہی مختار نے دیکھا، کہا کہ عبداللہ ابن کامل تم کہاں تھے؟ بہت دنوں سے تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ تو کہا ہاں میں نہیں تھا، میں گیا تھا حج کے لیے، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ چوتھے امام کی خدمت میں جاؤں اور ان کی زیارت کر لوں۔ جب میں امام کی خدمت میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پرنالے سے پانی گر رہا تھا۔ میں نے اپنے ابا کے دامن کو سمیٹا، کسی نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا امام وضو کر رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اوپر گیا، میں نے کیا دیکھا، پانی رکھا ہوا ہے۔ چوتھے امام پانی کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ عبداللہ ابن کامل یہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے سلام کیا، میرے مولا نے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد جب کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگا، کھانا رکھا گیا، جیسے کھانے کو دیکھا کربلا کا رخ کر کے آواز دی، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ اے عبداللہ ابن کامل تم میرے مہمان ہو، تم کھانا کھا لو۔ وہ یہ کہتا مختار ہم کھانے میں مشغول تھے کہ ایک مرتبہ پوچھا یہ بتاؤ کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ تو میں نے بتایا سرکار ارے مختار ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ایک سرد آنکھ کھینچی، ارشاد فرمایا یہ بتاؤ ہرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں؟ یہ بتاؤ کہ ہرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا سرکار جب میں نکلا تھا عبداللہ ابن کامل نے کسی کو بھیجا تھا گرفتار کرنے کے لیے، ابھی یہ دونوں محو گفتگو تھے، اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ زنجیر میں باندھ کے لایا گیا۔ جب مختار کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا، ایک مرتبہ مختار نے جیسے ہی دیکھا کہا تو نے کربلا میں بڑے ظلم اٹھائے ہیں، لیکن اتنا بتا دے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی ایسا ظلم ہو جس کو سوچ کر تیری آنکھوں کے اندر بھی پانی آ گیا ہو؟ کہا مختار میں نے کربلا میں بڑے ظلم
ظلم ڈھائے ہیں، بڑے ظلم ڈھائے ہیں، اور میں بہت ہی بڑا تیر انداز تھا۔ میرے تیر کی خاصیت یہ تھی کہ جب میں تیر کو رہا کرتا تھا 7 لوہے کی چادروں کو میرا تیر پار کر جاتا تھا، لیکن مختار میں نے 3 تیر ایسے چلائے ہیں کربلا میں کہ آج بھی میں سوچ لیتا ہوں میری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ مختار نے پوچھا کیا ہے؟ کہا جب حسین اپنی ننھی سی جان کو لے کے آئے تھے طلب آپ کے لیے، ایک مرتبہ مجھے پکارا گیا، ارے میں نے سوچا میں تیر کو رہا کروں، میں نے کیا دیکھا، کبھی محمد اپنا گلا پیش کر دیتے ہیں، کبھی فاطمہ آ جاتی تھی، کبھی علی آ جاتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد تیر کو رہا کیا۔ اب جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا، حسین کی ننھی سی جان ہاتھوں کے اوپر منقلب ہو گئے تھے۔ مختار رو رہے ڈالے مار مار کے، دربار مختار میں مجلس ادا ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا ہاں ہم نے ایک تیر اس وقت بھی چلایا تھا جب حسین کے بھائی عباس پانی بھر کے لے کے آ رہے تھے، میں نے تیر کو رہا کیا، تیر چلا، مشک سکینہ پہ لگا، مشک سکینہ پارا پارا ہو گئی، تیر عباس کے کلیجے میں پیوست ہو گیا، عباس نے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا۔ سنیں گے ارے تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب فاطمہ کا لال گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہا تھا، ارے میں نے تیر کو رہا کیا، تیر چلا حسین کی پیشانی میں لگا، حسین نے کیسے تیر نکالا، حسین نے کیسے تیر نکالا میں مختار بیان نہیں کر سکتا۔ سانس لے لیجئے میرے عزیزوں، میں نے فضائل میں تھوڑی سی اسی لیے کمی کر دی تاکہ عبادت میں اور اضافہ ہو جائے۔ حسین نے اپنی ننھی سی جان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چلے ہیں۔ عاشورے کے روز آپ اعمال کرتے ہیں، یہ تعصی ہے سرکار سید الشہداء کی۔ حسین آگے گئے، پیچھے ہٹے، ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ کہہ کے حسین آگے گئے، حسین پیچھے ہٹے، ہٹنے کے بعد حسین نے قبضہ شمشیر کے اوپر ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد ذوالفقار کو نکالا، ننھی سی قبر کھودنا شروع کر دی۔ ذوالفقار زبانی بے زبانی میں گریہ کر رہی ہے، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، ارے کیا اسی دل کے لیے رکھا تھا کہ ننھی سی قبر کھودی۔ حسین نے ننھی سی قبر کھودی، اپنی ننھی سی جان کو دفن کیا۔ ارے پانی تو تھا نہیں جو قبر کے اوپر چھڑکتے۔ ایک مرتبہ سیدہ کے لال نے تعویذ قبر کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھا، رکھنے کے بعد حسین نے رونا شروع کیا، ہائے حسین رو رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم یا عباد اللہ۔ جب یہ آواز سرکار سید الشہداء کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ سیدہ کے لال نے تعویذ قبر سے اپنی پیشانی کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد آواز دی اس مصیبت میں حسین کو سلام کرنے والا کون؟ نحیف سی آواز آئی انا قاصد الصغریٰ۔ بہت سے لوگ اس جگہ کے اوپر تشریف فرما ہوں گے جن کی زندگی اکثر و بیشتر پردیس کے اندر گزرتی ہے، بیٹیوں کے خط آتے ہیں، ارے بابا آئیے گا تو یہ لیتے آئیے گا، بابا آئیے گا تو یہ لیتے آئیے گا، لیکن خدا کی قسم صغرا کے سارے ارمان دل کے اندر گھٹ کے رہ گئے۔ میں مدینے سے آ رہا ہوں، آپ کی بیٹی نے خط دیا ہے، سرکار
سرکار سید الشہداء نے خط کو چاک کیا، اوپر لکھا ہوا تھا اے میرے بابا، اے میرے اچھے بابا، آپ کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ برقرار رہے۔ اے میرے بابا، ہم نے سنا ہے آپ نے بھیا علی اکبر کی شادی رچا لی، ہمیں اطلاع تک نہیں تھی، ہم قدموں کے نشان دیکھا کرتے ہیں، شاید میرا بھیا واپس آ جائے۔ بابا، اے میرے بابا، چچا عباس کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجئے گا اور کہیے گا کیا بھتیجی کو فراموش کر دیا؟ حسین خط پڑھتے چلے جاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں، خط پڑھتے پڑھتے حسین لاش عباس کے قریب آئے، آواز دی بھیا عباس، ارے بھتیجی کا خط آیا ہے، پڑھ لو۔ جیسے یہ جملے سنے تھے لاش عباس میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ اے میرے آقا، ارے عباس جواب کہاں سے تحریر کرے؟ اب عباس کے پاس وہ بازو نہیں ہے کہ عباس جواب تحریر کرے۔ حسین خط پڑھتے چلے جاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا قاصد کو، کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتا ہے۔ حسین نے پوچھا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے میرے والی و وارث، جب میں مدینے سے چلا تھا آپ کی بیٹی نے پیغام دیا تھا جب میرا بابا خط پڑھنے میں متوجہ ہو جائے گا، ارے تو دیکھے گا خیمے سے اللہ سے بچہ، تو دیکھے گا خیمے سے ایک ننھا سا بچہ نکلے گا، میری طرف سے پیار کر لینا۔ جیسے یہ جملے سننے تھے حسین نے کہا قاصد واپس چلا جا، کہا سرکار جواب لکھیے، کہا جواب لکھا تھا لیکن سارے ورق کربلا کے میدان میں بکھر گئے۔ اے قاصد واپس چلا جا، کہہ دینا کوئی باقی نہیں رہا، ابھی آپ ذوالجناب کی بھی زیارت کریں گے، چلتے چلتے کچھ بھی کرے۔ جب کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا، فاطمہ کا لال اکیلا ہے کربلا کے میدان، یکا و تنہا ہے۔ میر علی صلی اللہ مقامہ اس موقع کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، عجیب و غریب انداز ہے، کبھی تنہائی میں سوچئے گا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے۔ حسین کی بے کسی کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ رخصت آخر کے لیے آئے، بہن میرا لباس لا کے دے دو۔ بھیا یہ بہن آپ کو سوار کرے گی۔ حسین گھوڑے کے اوپر سوار۔ مجھے پوری شہادت حسین آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنی، بس ایک روایت، مجلس تمام، انشاءاللہ آپ لوگ ماتم کیجئے، گریہ کیجئے۔ جب گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے تو ایک فکرہ ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تو صبح سے جا رہا ہے مقتل کے اندر، تو بھی تھک چکا ہے، حسین وعدہ کرتا ہے کہ اب تیرے اوپر سوار ہو، آخری بار مجھے مقتل کی طرف لے کے چل۔ ہے جانور لیکن وہ بھی آل محمد کی فضیلت کو سمجھتا ہے۔ زبانی بے زبانی سے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا۔ اب جب حسین نے دیکھا 4 برس کی بچی لفٹی ہوئی بیٹھ کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، نہ لے جا۔ سرکار سید الشہداء نیچے تشریف لائے، آنے کے بعد سمجھایا میری لال سکینہ آج سے پھوپھی کے پاس رہنا۔ حسین چلے مقتل کے اندر پہنچے، جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچے، ایک مرتبہ آواز تھی، میرے بھیا عباس
3 दिन के भूखे प्यासे की जंग देखो, मेरे बचपन के दोस्त हबीब ने मज़ाहिर देखो। और मोहम्मद कभी किसी को पुकारा, कभी किसी को पुकारा, एक मर्द आवाज़ कुदरत आई कि तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया। ए नफ्स मुतमइन्ना, तू मेरी तरफ वापस आ जा। हुसैन ने जैसे ये फ़िक्र सुने, तलवार को न्याम के अंदर रखा, भागा हुआ लश्कर जमा हो गया। अरे जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो अपने हाथ में पत्थर लिए हुए थे, पत्थरों के से मार रहे थे। फातिमा का लाल घोड़े के ऊपर डगमगाने लगा। सिया दिया चली, एक मर्दवा सैयदे सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा क़यामत तो नहीं आई। खैमे का पर्दा हटा, क्या देखा बाप का सर रोके लेने के ऊपर बना। एक मर्दवा आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। ए फूफी अम्मा, अरे मैं यतीम हो गया, आप बिन भाई की हो गई। इसी से रवायत है, बस रवायत के 2-3 फिक्रे या 2-3 मिनट या 1.5 मिनट मजलिस तमाम है मेरे अजीजों। शाब गरीबा आ गई, न ये शाम होती न आले मोहम्मद के घर लुटते। शिमरी कहता है कि हमने खयाम में आग लगाई, मैंने देखा एक बीवी है जो बार बार खैमे के अंदर दाखिल होती है, वापस आती है। एक मरतबा मैंने देखा एक गठरी को लेके बैठी हुई है, मैं उसके करीब गया। जाने के बाद मैंने कहा ये मुझे वापस दे दो, उसने नहीं दिया तो मैंने अपने ताजियाने को निकाला। मैंने कहा अगर नहीं दोगी तो मैं इसके साथ मैं अदियत पहुंचाऊंगा। एक मरतबा जैसे मैंने ताजियाने को मारा, उस बीबी ने गठरी को फेंक दिया। जब फेंका तो मैं बड़ा खुश हो गया कि शायद इसके अंदर ज़ेवरात होंगे, लेकिन जब मैंने उस गठरी को खोला, अजीबो गरीब मंजर देखा, छोटे छोटे कुर्ते दिखाई दिए। एक मर्तबा रुबाब ने आवाज दी, अरे मुझसे ये न ले, ये मैंने इसलिए रखे थे जब मैं मदीने वापस जाती सुगरा को उनके भैया की निशानी दिखा।